يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سارے احباب ذوق و شوق سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب صل على نبي محمد وآله أجلها واقضني بجاه حوائجي كلها صل عليك ما أنت وأهلها وسلم وشرف وكرم دائما بزرگان محترم میرے نوجوان بھائیوں اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و عافیت سے نوازے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرمائے بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور اس انسان کو دو چیزوں کا مرکب ٹھہرایا انسان کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے رکھی جسم اللہ نے مٹی سے بنایا اور روح اللہ نے اپنا حکم فرمایا جب جسم پیدا کیا میرے رب نے مٹی سے تو جسم کی ہر ضرورت کو اللہ نے مٹی کے ساتھ مختص کر دیا آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی کوئی چیز بندہ استعمال کرتا ہے اس کا تعلق مٹی سے زمین سے ضرور ہے آج کل کے موسم میں
اس پہرائے میں اگر بات کی جائے تو شاید زیادہ سمجھ آ جائے۔ آج ایک فصل کٹائی کا موسم ہے، اور یہ فصل زمین اگاتی ہے۔ زمین کیوں اگاتی ہے؟ وجہ مٹی ہے۔ کس کے لیے اگاتی ہے؟ اس انسان کے لیے اگاتی ہے۔ آیا روحانی طور پر مضبوط؟ نہیں، جسمانی طور پر مضبوطی کے لیے۔ آپ ہر ایک چیز لے لیں، انسان کی ضرورت کے لیے تیل آتا ہے، وہ بھی مٹی سے پایا جاتا ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے لوہا آتا ہے، اس کی بھی کونے ہیں۔ انسان کی ضرورت کے لیے ہر چیز دیکھیں گے آپ کو وہ مٹی ہی سے ملے گی۔ تو میرے رب نے اس مٹی کو اس انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت قرار دیا، کتنی بڑی برکت قرار دیا۔ اور میرا رب صرف یہی کہتا ہے کہ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، صرف تو میرے لیے ہے، صرف تو میرے لیے ہے۔ چند عرصہ پہلے ہمارے بھائیوں نے کھیتی میں ایک بیج بویا۔ اس بیج کو بونے کے بعد رب کے سپرد کرتے ہوئے اس بیج کو دیکھتے بھی رہے۔ اس بیج کو جب دیکھا، اس کی پرورش اچھے طریقے سے کی، آج مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ جلد فصل کاٹنی ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو کاٹ بھی چکے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے ایک بیج کو کھیت کے سپرد کیا، اگر ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھتے نہ، اگر ہم اس کی چوکیداری نہ کرتے، تو کوئی کوہ اٹھا کے لے جا سکتا تھا، پانی اسے بہا کے لے جا سکتا تھا۔ آپ نے کوشش کی، رب نے کرم کیا، جتنا پانی اسے ضرورت تھا میرے رب نے اسے اتنا پانی عطا کیا، جتنی روشنی میرے رب نے چاہی اسے اتنی ملتی رہی۔ ایک بیج بویا، نہ وہ گلا، نہ وہ سڑا، اور نہ وہ بہا۔ اس ایک بیج سے میرے رب نے آپ کو اور ہم کو 100 بیج عطا کیے، سینکڑوں بیج عطا کیے۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب اس رب کے ساتھ ناطہ پکا ہوتا ہے، دنیاوی امور میں جو رب نے بتایا نبی کے ذریعے سے بندہ وہ کرتا رہتا ہے، اسی طرح میرا رب نیکیوں میں بھی تو ترقی عطا فرماتا ہے۔ میرا رب مال میں بھی اسی طرح ترقی عطا فرماتا ہے۔ میرا رب اولاد میں بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔ جتنا جتنا رب کے قریب ہوتے جائیں گے، رب اتنی برکتیں عطا کرتا جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک بیج بویا، اور اس بیج کو میرے رب نے ضائع ہونے سے بچایا۔ آج وہی بیج، چند بیج بوئے، میرے رب نے کھیتوں کے کھیت عطا کر دیے، کھیتوں کے کھیت عطا کر دیے۔ لہٰذا جب رب عطا کرے تو رب کی بارگاہ میں رب کا شکر بجا لائے۔ ربا تیرا شکر ہے، ربا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں عطا کیا۔ پھر یاد رکھیے، اسی طرح ایک بیج میرے رب نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے دل میں بھی یہ ایک بیج رکھا ہے، جس بیج کی ابتدا میرے رب نے ایسے فرمائی تھی، الست بربکم، الست بربکم، میں عطا کرنے والا، میں دینے والا، تمہارا خالق، تمہارا مالک
کیا میرے علاوہ کوئی ہے؟ آدم سے لے کے جب تک مخلوق باقی ہوگی سب میرے رب نے پیدا کی اور سب نے برملا اقرار کیا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ پتہ چلا رب نے ہمارے دلوں میں بیج پہلے سے بویا ہوا ہے۔ اب وہ بیج کون سا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا۔ جب دیکھیے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آتے ہیں، امت بڑھتی جاتی ہے۔ جب اس بیج کی آبیاری کرنے والے کم ہوتے ہیں، اس بیج کی طرف توجہ دینے والے کم نظر آتے ہیں، بیج کہیں ایسا ہوتا ہے سڑنے گلنے کے قریب ہوتا ہے، میرا رب انبیاء کو بھیجتا ہے، جاؤ جاؤ جو لوگوں کے دلوں میں نے بیج بویا ہے کہیں ایسا نہ ہو گل سڑ جائے۔ بیج موجود ہے، کیوں؟ وعدہ پہلے لے چکا۔ اب کچھ خوش نصیب ہیں جو اس بیج کی پاسداری کرتے ہیں، جو اسے گلنے سڑنے نہیں دیتے، جو اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھتے ہیں۔ جب تر و تازہ رکھتے ہیں، کیوں؟ جسم اور روح سے مل کے انسان بنتا ہے۔ اگر روح لاغر ہے، جسم کتنا توانا کیوں نہ ہو، بندہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، بندہ خودکشی کی طرف جاتا ہے، بندہ آرام سے نہیں بیٹھنے پاتا۔ اور اسی طرح اگر جسم کمزور ہو جائے، روح تر و تازہ رہے، ہم نے دیکھا جن کی روحیں تر و تازہ ہیں، جن کے دل تر و تازہ ہیں، ان کے جسم اگر ضعیف ہیں، ان کے جسم اگر کمزور ہیں، ان کے جسم اگر لاغر ہیں، تب بھی وہ صبح و شام رب کا شکر بجا لاتے ہیں، تب بھی صبح و شام رب کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اے ربا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں روحانی طور پر تو مضبوط کیا۔ تو عرض کر رہا تھا ایک بیج میرے رب نے دل میں بویا ہے، وہ اپنی محبت کا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اگر اس بیج کو نکھار عطا فرمائیں گے تو زندگی میں قرار آئے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، جب روح پریشان ہو جاتی ہے، اس بیج کو اس طرح سے پانی نہیں ملتا تو وہ روح وہ بیج بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب بے قرار ہوتا ہے تو پھر انسان ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسان جب تو پریشان ہو جائے، اے انسان جب تو بے قرار ہو جائے، جب تو ٹینشن کا شکار ہو جائے، تیرا دل پریشان ہو، تیرا دل بے قرار ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کے نغموں سے اپنے دلوں کو مزین کر لو۔ جنہوں نے اپنے دلوں کو مزین کیا لا الہ الا اللہ سے، انہوں نے ایسے آثار چھوڑے، انہوں نے ایسے رنگ چھوڑے جن کے آثار آج تک کے لیے محفوظ ہیں،
پھر بندہ کیوں نہ کہے حسبی ربی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ جب یہ بندہ حسبی ربی کا نعرہ لگاتا ہے، جب یہ بندہ صرف یہ کہتا ہے میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، بگڑی بنانے والا، فصلیں عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، ما فی قلبی ما فی قلبی، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا پیار نہیں، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا احترام نہیں، کسی کی محبت نہیں، کیونکہ میرا اللہ مشکل کشا ہے، میرا اللہ حاجت روا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے بندہ رب کو یاد کرتا ہے، جب خوشی ہوتی ہے بندہ رب کو بھول جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے بندے تو نے تو یہ اعلان کیا تھا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ اے بندے جب محبت ایسی تو نہیں انعام ملتا رہے، بہاریں آتی رہیں تو صرف بہاروں میں مجھے یاد کرنے والا ہو۔ ذرا دیکھ تو لیا کر بہاروں کے بعد خزاں بھی تو آتی ہے، خزاں کے ان لمحوں میں مجھے یاد کر لیا کر، میں ہی تیرا رب ہوں جو بہاریں عطا کرنے والا، میں ہی تیرا رب ہوں جو خزاں عطا کرنے والا۔ جب بہاروں میں مجھے بھولا نہیں، خزاں میں مجھے کیوں بھول رہا؟ تو جو ولی اللہ ہے نا، جب نعمت ملتی ہے شکر کرتے ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد، یہ روشنی جو آئی، یہ روشنی جو آئی کس ذات اقدس سے آئی؟ یہ نور پھوٹا کس جگہ سے پھوٹا؟ یہ مکہ سے پھوٹا، مدینہ چلا، مدینہ سے یہ کرنیں پوری دنیا میں یہ نور پھیلا، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر اولاد کو نکھرنا دیکھنا چاہتے ہو، فصلوں کو اگنا دیکھنا چاہتے ہو، جس طرح سے ایک بیج رب کے سپرد کر دیا، اس کے بعد اس بیج کو دیکھتے رہے، ایک بیج رب نے گھر میں عطا کیا، معصوم بچے کی صورت میں، معصوم کلی کی صورت میں وہ بیج رب نے عطا کیا۔ جس طرح سے کھیتی
پہ صبح و شام ہماری نظر رہتی ہے، کیونکہ یہ کھیتی ہمارا مستقبل ہے، کیونکہ کھیتی ہمارا مال ہے۔ میرے رب نے گھر میں مال عطا کیا، میرے رب نے گھر میں مستقبل عطا کیا، اس مستقبل کو رب کے سپرد کر دو، جیسے ایک بیج کو رب کے سپرد کیا رب نے اسے کئی گنا بڑھ کے عطا کیا۔ اسی طرح جو گھر میں رب نے اولاد کی صورت میں تمہیں محبت کا بیج عطا کیا، جب اس کی نگرانی کرو گے، جب اس کی گوڈی کرو گے، جب صبح و شام اس کی فکر کرو گے، پھر یہ نکل کے سامنے آئے گا، یہ ایسا ثمرآور درخت ہوگا کہ جس کے پھل سے دنیا مستفید ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ گھر میں بالکل اسی طرح جس طرح وہ بندہ جس نے کھیت میں بیج بو دیا لیکن بیج دیکھا نہیں، آج یہی حالت ہماری ہے۔ رب نے گھر میں اولاد کی صورت میں ایک بیج بویا، ہم نے اس سے توجہ ہٹا دی۔ کہیں ایسا نہ ہو درخت تو وہ بنے لیکن اس درخت سے کوئی مستفید نہ ہونے پائے۔ درخت تو وہ بنے جس کی چھاؤں نہ ہو، درخت تو وہ بنے جس کا پھل نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ درخت کہیں سوکھ نہ جائے، کہیں سوکھ نہ جائے۔ جس طرح دنیا میں وہ درخت، وہ پودا جس کی آبیاری نہیں کی جاتی، جس کو دیکھا نہیں جاتا، وہ سوکھ جاتا ہے، خشک تنا بن جاتا ہے، خشک ٹہنی بن جاتی ہے، خشک درخت بن جاتا ہے۔ وہ ٹہنی، وہ درخت صرف ایندھن کے کام آتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں بزرگوں، جو رب نے ہمیں گھروں میں اولاد عطا کی، جو ہمارے دلوں میں لا الہ الا اللہ کا بیج عطا کیا، اس کو خدا را محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، محمد الرسول اللہ کے مشن سے اس کو دنیا میں پھیلا کے جائیں گے۔ جب اسے دنیا میں پھیلا کے جائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ، پہلے بھی کتنی مرتبہ کہا، اب بھی کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جو نسلیں تیار ہوتی ہیں وہ نسلیں کردار والی نسلیں ہوتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح کی ہوا آئے اسی طرح کا رخ اختیار کر لیں۔ جو فصلیں، جو نسلیں لا الہ الا اللہ پہ تیار ہوتی ہیں وہ کبھی ہمیں بکھرتی ہوئی نظر نہیں آئی، وہ ہمیشہ نکھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لہذا اپنی اولاد کا تعلق اور اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہم مضبوط کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بفضلہ وبعونہ۔ میرا رب ایک ایسی نسل عطا کرے گا اور ہمارے ذریعے ہمارے ایک ایسے آثار چھوڑ دے گا میرا رب کہ جو آثار مٹنے والے نہیں ہوں گے، جو آثار ختم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کل ہم نہیں ہوں گے، کل ہم نہیں ہوں گے۔ آج جیسے فصل کاٹ کر اس سے گندم الگ کر، مکئی الگ کر دی جا رہی ہے، اس کے ٹانڈ اور دیگر چیزیں الگ کر دی جا رہی ہیں۔ فصل کو بندہ بچا کے رکھتا ہے، گھروں میں سنبھال کے رکھے گا، لیکن جو اس کا چورا ہوگا اس کو بندہ سنبھالتا نہیں ہے، وہ پاؤں تلے مسلا جا رہا ہوگا۔ لہذا اصل چیز ہوگی اس کی ہمیشہ بندہ حفاظت کرے گا۔ اور جس طرح سے وہ بیج ہمارے جسم کی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح وہ بیج جو رب اولاد کی صورت میں گھروں میں عطا کرتا ہے، اسے جب ہم رب کے ساتھ اس کا ناطہ پکا کریں گے،
وہ ہمارے لیے مستقبل کا ذریعہ بنے گا، اور پھر وہ بیج جو ہم سب کے دلوں میں ہے لا الہ الا اللہ کا ہے، کیونکہ جسم کی غذا رب نے زمین کے ساتھ رکھی ہے اور روح کی غذا رب نے اپنے ساتھ رکھی ہے۔ جب روح پریشان ہوگی، جتنا رب کو یاد کرو گے، جتنا گڑ گڑا کے اس کا ذکر کرو گے، تو میرا رب روحانی طور پر ہمیں مضبوط کرے گا۔ لہٰذا جہاں پہ کھیت کاٹنے کے لیے آپ جائیں تو یاد رکھیے درانتی اپنے کھیت کی حد تک رہے، درانتی اپنے کھیت کی حد تک رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پڑوس بہتر رہے گا، اور جن کی درانتیاں اپنے کھیتوں سے نکل جاتی ہیں، یقین مانیے کھیتوں سے جب درانتی نکلتی ہے، اپنی زمین کے پولے سے جب درانتی نکلتی ہے، پتہ کہاں جاتی ہے؟ پھر وہ رشتوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ لہذا اس درانتی سے صرف فصل کاٹیے، اس درانتی سے صرف فصل کاٹیے، فصل کی حد تک رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے رشتے برقرار رہیں گے۔ پھر جب فصل سے نکل جاتی ہے، اس سے بھی کئی گنا تیز جو چیز آتی ہے وہ زبان آتی ہے، جس سے رشتے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے رشتے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے ذکر کے ساتھ ہمیں متصف کر دے۔ لہٰذا اس مجلس میں کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو آج ہی سے یہ اپنے پہ لازم قرار دے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور 100 مرتبہ اللہ کے نبی پہ درود و سلام۔ یہ انشاءاللہ سارے کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کیسے نکھار پیدا آتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ دل کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب اس سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، دل بے قرار ہو جائے گا، روح بیمار ہو جائے گی، جسم میں تب تکلیف ہوتی ہے ہم کوئی ایسی میڈیسن استعمال کریں، ایسی غذا استعمال کریں جو جسم کے منافی ہو، روح تب بیمار ہوتی ہے کہ روح کے لیے ہم وہ غذا استعمال کریں جو روح کے منافی ہو، جو روح کو نقصان دینے والی ہو۔ اور روح کو نقصان کیا چیز دیتی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو روح کو نقصان دیتی ہے وہ جھوٹ ہے میرے بھائی، وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ چھوڑو گے روح توانا ہو جائے گی۔ کیوں؟ سچ بولے گا تو بندہ رب سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں، یہ وعدہ ہمارا جھوٹا تو نہیں۔ اگر سچا وعدہ ہے تو پھر اہدنا الصراط المستقیم ضرور رب عطا فرماتا۔ اور پھر کون سی صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لہٰذا اپنے قلوب کو منور رب کے ذکر سے کرے، اور اپنے روح کو بچانا جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دل کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ جب دل بیمار ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، بندہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو، ہر ایک کی بے قراری سے رب محفوظ فرمائے۔